بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج مابعد نوبادیاتی حوالے سے میرے لیکچر کا عنوان ہے ناول کئی چاند تھے سر آسماں از شمس الرحمن فاروقی کا مابعد نوبادیاتی مطالعہ۔ تو سب سے پہلے ہم اس شعر کی بات کرتے ہیں جس کا یہ مصرع ہے کہ چاند تھے سر آسماں، کہ چاند تھے سر آسماں کہ چمک چمک کے پلٹ گئے، نہ لہو میرے ہی جگر میں تھا، نہ تمہاری زلف سیاہ تھی۔ پہلے اس شعر کا مطلب دیکھ لیتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ آسمان پر کئی چاند چمکے اور پلٹ گئے، جو اس بات کی علامت ہے کہ زندگی میں بہت سے خوبصورت، روشن اور دل کو متاثر کرنے والے لمحات آئے مگر وہ ٹھہر نہ سکے اور گزر گئے۔ یہ سب نہ صرف خارجی حسن کا نتیجہ تھا اور نہ ہی شاعر کے اندر موجود کسی شدید جذبے کا، بلکہ یہ ایک عارضی اور غیر مستقل کیفیت تھی جو خود بخود پیدا ہوئی اور ختم ہو گئی۔ تاریخی اعتبار سے یہ ناول 19ویں صدی سے بھی بہت پہلے سے شروع ہو کر سال 1856 میں ختم ہوتا ہے۔ اس پورے عرصے کا بیان ہمیں ایسی دنیا کی سیر کراتا ہے جو معاشرتی اور تہذیبی لحاظ سے بے حد معمور ہے۔ ہر طرف زندگی کی چہل پہل اور تحرک نظر آتا ہے۔ یہاں کی ادبی تہذیب بھی پوری تابناکی کے ساتھ جلوہ گر ہے اور دنیا کی دوسری بڑی تہذیبوں سے خود کو کم نہیں سمجھتی، لیکن پھر زمانے کی بساط الٹتی ہے اور سماں بدل جاتا ہے۔ ناول کے پورے پس منظر میں اس کا عنوان کئی چاند تھے سر آسماں، جو احمد مشتاق کے درج ذیل شعر سے ماخوذ ہے، اپنی معنی خیزی نمایاں کرتا ہے۔ کئی چاند تھے سر آسماں کہ چمک چمک کے پلٹ گئے، نہ لہو میرے ہی جگر میں تھا، نہ تمہاری زلف سیاہ تھی۔ یہ کتاب ظاہر مشہور شخصیات کے خاکوں جیسی لگتی ہے، لیکن اصل میں یہ ایک مرکزی کردار وزیر خانم کی زندگی کی داستان ہے۔ وزیر خانم ایک باوقار، خوبصورت اور ذہین عورت ہے جو اپنے فیصلے خود کرتی ہے اور اپنی زندگی کو خود جینے کی کوشش کرتی ہے، مگر اس کی زندگی مسلسل مشکلات، حادثات اور اتار چڑھاؤ سے بھرپور ہے۔ کتاب میں صرف اس کی کہانی ہی نہیں بلکہ اس دور کے سیاسی، سماجی، تہذیبی حالات بھی دکھائے گئے ہیں، خاص طور پر برصغیر میں انگریزوں کی آمد اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے اثرات۔ اس کے ساتھ ساتھ زوال پذیر مغلیہ دور کی جھلک، درباری زندگی اور نوابوں کی دنیا بھی بیان کی گئی ہے۔ وزیر خانم ایک مشہور ہنرمند خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ نوجوانی میں اس کا تعلق انگریز افسر مارسٹن بلیک سے قائم ہوا، جس سے اس کے 2 بچے پیدا ہوئے۔ بلیک کی وفات کے بعد وزیر خانم کو گھر اور بچوں سے محروم کر دیا گیا، جس پر وہ دہلی آ گئی۔ دہلی میں ان کی شخصیت، حسن اور ذہانت کی وجہ سے ان کی سماجی مقبولیت بڑھ گئی اور ان کا تعلق نواب شمس الدین سے قائم ہوا، جن سے ان کے ایک بیٹے نواب مرزا پیدا ہوئے، لیکن سیاسی سازشوں اور انگریز آفیسر ولیم فریزر کے ساتھ کشمکش کے نتیجے میں نواب شمس الدین کو قتل کے الزام میں پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد وزیر خانم کی زندگی ایک بار پھر مشکلات اور بکھراؤ کا شکار ہو گئی۔ بعد میں ان کا نکاح تراب علی سے ہوتا ہے اور ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، مگر تراب علی بھی سفر کے دوران قتل ہو جاتے ہیں، جس سے وزیر دوبارہ تنہائی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وزیر کا تعلق شاہی خاندان سے جڑتا ہے۔ وہ مرزا فخرو سے نکاح کرتی ہے، جو بعد میں ولی عہد بن جاتے ہیں، لیکن ان کی جلد وفات کے بعد باری سیاست اور سازشوں کے باعث وزیر کو محل سے نکال دیا جاتا ہے۔ آخرکار وہ اپنے بیٹے کے ساتھ رامپور چلی جاتی ہیں، جو پورا بیانیہ 19ویں صدی کے ہند اسلامی معاشرے کی سیاسی بے یقینی، درباری سازشوں اور ایک عورت کی مسلسل جدوجہد اور بکھری ہوئی زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ اس ناول کا خلاصہ ہمیں وزیر خانم کی ذاتی زندگی کے نشیب و افراد سے آگاہ کرتا ہے، جبکہ مابعد نوبادیاتی مطالعہ اس کہانی کے پس منظر میں موجود تہذیبی، سماجی اور سیاسی نظام کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اب ہم اس ناول کا مابعد نوبادیاتی تناظر میں جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ اس میں نوبادیاتی دور کے تہذیبی تصادم، شناخت کے بحران اور مغربی و مشرقی اقدار کے باہمی اثرات جیسے اہم عناصر موجود ہیں۔
سب سے پہلا پوائنٹ جس کا میں نے جائزہ لیا ہے، نمبر 1، سفید کھال برتری کی علامت۔ اور یہ میں یہاں یہ بتاتی چلوں کہ یہاں سے لے کر اینڈ تک اس ناول کے میرے اس لیکچر کے اندر جتنے بھی میں نے اقتباسات دیے ہیں وہ اس پورشن سے ہیں جب وزیر بیگم کی شادی اس انگریز ماسٹرن سے ہوتی ہے۔ تو انگریز ماسٹرن کے گھر جب وہ جاتی ہے تو وہاں جا کے وہ جو کچھ دیکھتی ہے، انگریزوں کا رویہ، ہر چیز، تو اس کے مشاہدات اور خیالات کی روشنی میں ہمیں نوبادیاتی نظام نظر آتا ہے، جس کو ہم نے مابعد نوبادیاتی نظام کی صورت میں پیش کیا ہے۔ تو آئیں آغاز کرتے ہیں۔ اس ناول میں مابعد نوبادیاتی فکر واضح طور پر موجود ہے۔ مصنف شمس الرحمن فاروقی نے انگریز قوم کی نسلی برتری اور رنگ کی بنیاد پر تفریق اور مقامی لوگوں کے ساتھ استعماری رویے کو نمایاں کیا ہے۔ سفید کھال کو برتری کی علامت قرار دینا نوبادیاتی ذہنیت کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہاں حاکم قوم خود کو مہذب اور اعلیٰ جبکہ مقامی آبادی کو کمتر سمجھتی ہے۔ اس طرح ہندوستانی عورتوں کے ساتھ انگریز مردوں کے تعلقات استعماری طاقت کے استحصال کی علامت ہیں۔ ناول میں دیسی ملاوٹ جیسے الفاظ نسلی خالص پن کے تصور کو ظاہر کرتے ہیں جو نوبادیاتی فکر کا اہم پہلو ہے۔ مندرجہ ذیل اقتباس ادرنگ اور کلونیل ہائرارکی کے تصورات کو نمایاں کرتا ہے۔ یہاں مقامی باشندوں کو دوسرا ادرس بنا کر کمتر حیثیت دی جاتی ہے۔ مثلاً یہ اقتباس دیکھیے، سفید کھال ان کے ہاں سب سے بڑی چیز تھی۔ کچھ صاحبان ایسے بھی تھے جن کے خون میں دیسی ملاوٹ آ گئی تھی۔ ایسے لوگوں کو صاحبان انگریز اپنے سے ذرا کم ہی سمجھتے۔ سفید کھال والی قوم کی عورتیں عموماً مغرور اور کم عقل ہوتی تھیں۔ اور یہاں میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ تمام اقتباسات اس حصے سے ہیں جب وزیر بیگم کی شادی ماسٹرن بلیک سے ہوتی ہے، تو اس لیے صفحہ نمبر آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس پورے آرٹیکل میں بار بار اصطلاحات استعمال ہوں گی جو مستشرقین کے حوالے سے ہیں، ان کی فکر کے حوالے سے ہیں، تو اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی شروع میں تاکہ آپ کو بار بار سمجھنے میں آسانی رہے، مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس جائزے میں مستشرقین کے نظریات کو پیش نظر رکھا گیا ہے، اس لیے ان کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ نمبر 1، اس میں آپ بار بار لفظ دوسرا یا ادرنگ کا استعمال ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ تو اس نظریے کو ایڈورڈ سعید نے پیش کیا۔ ان کے مطابق استعماری طاقت مقامی لوگوں کو دوسرا اور کمتر ثابت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ بار بار اس کے اندر ایک لفظ سنیں گے، نوبادیاتی درجہ بندی یعنی کلونیل ہائرارکی، جس کو فرانس فینن نے پیش کیا۔ اس کے نزدیک نوبادیاتی نظام میں گورے کو برتر اور مقامی باشندوں کو کمتر سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک تیسرا نظریہ آپ بار بار سنیں گے جو ہومی کے بابا کا ہے، جس میں ثقافتی اور نسلی آمیزش کی بات ہے، یعنی جس کو ہائبرڈیٹی کہیں گے۔ اس نظریے کے مطابق نوبادیاتی معاشرے میں مختلف نسلوں اور ثقافتوں کے اختلاط سے نئی شناخت وجود میں آتی ہے۔ اب اوپر جو میں نے اقتباس دیا تھا سفید کھال والا، اس کا مابعد نوبادیاتی مطالعہ اس طرح ہوگا۔ یہ اقتباس اگرچہ برطانوی نوبادیاتی دور کی عکاسی کرتا ہے، لیکن اس کے اثرات آج کی موجودہ صورتحال میں بھی مختلف شکلوں میں موجود ہے۔ آج بھی دنیا کے کئی معاشروں میں رنگ، نسل، زبان اور طبقے کی بنیاد پر برتری اور کمتری کا تصور پایا جاتا ہے۔ سفید کھال کو خوبصورتی، ترقی اور اعلیٰ تہذیب کی علامت سمجھنے کا رجحان ہمارے معاشرے میں اشتہارات، میڈیا اور سماجی رویوں میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ اس طرح مغربی تہذیب کو معیاری برتری سمجھنا اور مقامی ثقافت کو کمتر جاننا نوبادیاتی ذہنیت کی باقیات ہیں۔ موجودہ دور میں بھی طاقتور قومیں کمزور ممالک پر ثقافتی، معاشی اور سیاسی غلبے قائم رکھنے کی کوشش کرتی ہیں جو نئی نو آبادیاتی نیو کلونیلزم کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ اس طرح یہ مابعد نوبادیاتی فکر کی نمائندہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ، انگریز معاشرت اور مقامی شناخت کی کشمکش۔
اس ناول میں مابعد نوبادیاتی فکر، انگریز معاشرت اور مقامی شناخت کی صورت میں بھی موجود ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے نوبادیاتی دور کے سماجی، تہذیبی اور ثقافتی تصادم کو دکھایا ہے۔ یہاں ایک ہندوستانی عورت وزیر بیگم انگریزی معاشرت کے اندر رہتے ہوئے اپنی مذہبی اور تہذیبی شناخت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ انگریز اور ہندوستانی معاشروں کے درمیان واضح فاصلے، میل جول کی پابندیاں اور شریف گھرانوں سے کٹ جانا استعمار کے اس نظام کی علامت ہیں جس میں مقامی باشندوں کو سماجی طور پر الگ اور کمتر رکھا جاتا ہے۔ اس طرح وزیر خانم کا برتن دھلوانا، آب زمزم کا چھڑکاؤ کرنا اور لحم خنزیر سے نفرت ظاہر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ محکوم قوم اپنی مذہبی اور ثقافتی شناخت کے تحفظ کے لیے مزاحمت کرتی ہے۔ اس کے لیے اقتباس دیکھیے۔ جے پور پہنچ کر چند ہی ہفتوں میں اسے معلوم ہو گیا کہ نوکر چاکر کے سوا کوئی ہندوستانی اس کے حلقۂ ملاقات پہ نہ آ سکتا تھا۔ اب یہ اقتباس اس چیز سے لیا گیا ہے کہ جب وزیر بیگم کی شادی ماسٹر بلیک سے ہوتی ہے اور وہ اس کے ساتھ جے پور چلی جاتی ہے، اس کے گھر میں رہتی ہے، تو وہاں جا کے اسے پتہ چلا کہ وہ کسی بھی ہندوستانی سے مل نہیں سکتی۔ پھر دیکھیں آگے، انگریز عورت مرد سے ملنے جلنے کا تو سوال ہی الگ تھا، یعنی ہندوستانیوں سے تو ایک مل نہیں سکتی تھی، انگریزوں سے تو بالکل بھی نہیں مل سکتی تھی۔ اس نے پہلے ہی دن سارے برتن منجوا کر ان پر آب زمزم کا چھڑکاؤ کیا۔ ماسٹر بلیک سے کہہ دیا کہ اب اس گھر میں موئے ناپاک منڈیلے کا نام بھی لیا گیا تو میں زہر کھا لوں گی۔ یہ اقتباس مابعد نوبادیاتی فکر کے تناظر میں تہذیبی تصادم، کلچرل کلیش اور مخلوط شناخت، ہائبرڈیٹی اور مغربی اور مشرقی طرز زندگی کے اختلاف کو بہت واضح طور پر پیش کرتا ہے۔ یہاں وزیر خانم ایک ایسی مشرقی عورت کے طور پر دکھائی گئی ہے جو اپنی روایتی تہذیب، گھریلو نظم و نسق اور عادات کے ساتھ مغربی انگریزی گھرانے میں داخل ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ماسٹر بلیک کا طرز زندگی سادہ، عملی اور مغربی جدیدیت سے متاثر ہے۔ یہاں صفائی، طہارت اور گھریلو نظام کا تصور مشرقی روایت سے بالکل مختلف ہے۔ اس کے حوالے سے اقتباس دیکھیں۔ وزیر خانم نے آبدار خانے کا حال دیکھ کر حیرت اور جھنجھلاہٹ محسوس کی۔ ماسٹر بلیک نے اسے بتایا کہ وہ پانی کم پیتے ہیں اور ہر کمرے میں پیشاب کے برتن رکھے جاتے ہیں۔ نہ طہارت کا کوئی تصور تھا، نہ بدبو کا لحاظ۔ عورتیں خوشبو لگاتی تھیں مگر بدن کی بو پھر بھی برقرار رہتی تھی۔ اب یہ اقتباس اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وزیر خانم جب ماسٹر بلیک کے گھر جاتی ہے تو وہاں پہ واش روم کا کوئی خاص انتظام نہیں ہوتا، بلکہ وہ پیشاب کرنے کے برتن اپنے بیڈ کے نیچے ہی رکھتے ہیں اور نہانے کا یا صفائی پاکیزگی کا ان کے یہاں کوئی تصور نہیں ہے۔ عورتیں جو ہے وہ کہتی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ پاؤڈر یا پرفیوم لگاتی ہیں اور ان سے پھر بھی مسلسل بو آتی ہے۔ یہ وزیر بیگم کے مشاہدات اور اس کے جو بھی اس نے وہاں پہ دیکھا اس کے حوالے سے بیان ہے۔ یہ فرق صرف طرز زندگی کا نہیں بلکہ دو تہذیبوں کے درمیان قدری تصادم کو ظاہر کرتا ہے۔ وزیر خانم ابتدا میں جھنجھلاہٹ محسوس کرتی ہے کیونکہ وہ اپنی تہذیبی ترتیب کو بہتر اور معیاری سمجھتی ہے، جبکہ انگریزی طرز تعمیر اس کے لیے اجنبی اور غیر مانوس ہے۔ مگر وقت کے ساتھ دونوں ایک دوسرے سے انداز فکر اور رہن سہن میں تبدیلی لاتے ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ نوبادیاتی ماحول میں ثقافتیں ایک دوسرے کو متاثر بھی کرتی ہیں اور بدلتی بھی ہیں۔ یہی وہ مقام ہے یہاں مابعد نوبادیاتی نظریہ یہ بتاتا ہے کہ نوبادیاتی تعلق صرف تسلط یا مزاحمت تک محدود نہیں رہتا بلکہ ایک مخلوط تہذیب پیدا کرتا ہے جہاں دونوں فریق ایک دوسرے سے اثر قبول کرتے ہیں۔ مابعد نوبادیاتی صورتحال پاکستانی معاشرے میں آج بھی طبقاتی تقسیم، اشرافیہ اور عام لوگوں کے درمیان فاصلے اور مہذب یا اعلیٰ ہونے کے پیمانے بڑی حد تک استعماری دور کے اثرات کی یاد دلاتے ہیں۔ دوسری طرف مذہبی اور ثقافتی شناخت کو محفوظ رکھنے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ جیسے اقتباس میں وزیر خانم اپنی تہذیبی اقدار اور مذہبی پاکیزگی کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہی صورتحال آج پاکستان میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ یہاں ایک طرف مغربی ثقافت کا دباؤ ہے تو دوسری طرف اپنی قومی، اسلامی اور ثقافتی شناخت کے تحفظ کی جدوجہد جاری ہے۔
مابعد نوبادیاتی فکر ایڈورڈ سعید کے مطابق اس تعماری طاقت صرف زمین پر قبضہ نہیں کرتی بلکہ ذہنوں، زبانوں اور ثقافتوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ نمبر 3، روزمرہ آداب اور تہذیبی بالادستی۔ وزیر خانم اور مارسٹن بلیک کے درمیان روزمرہ زندگی کے معمولات، کھانے پینے کے آداب اور گھریلو رسم و رواج کے اختلاف کے ذریعے دو تہذیبوں، مشرقی اور مغربی کے درمیان فرق فکری اور عملی کشمکش دکھائی گئی ہے۔ مشرقی معاشرت میں پردہ، علیحدگی اور روایتی کھانے کے آداب کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، جبکہ مغربی طرز زندگی میں کھانے پینے، میل جول اور انفرادی آزادی کا تصور غالب ہے۔ وزیر خانم ابتدا میں انگریزی انداز زندگی کو قبول کرنے میں مزاحمت کرتی ہے، لیکن رفتہ رفتہ ایک درمیانی راستہ اختیار کیا جاتا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ نوبادیاتی ماحول میں ثقافتیں ایک دوسرے میں ضم ہو کر ایک نئی مخلوط تصور اختیار کر لیتی ہیں۔ یہ ناول اس بات کو بھی نمایاں کرتا ہے کہ نوبادیاتی تعلقات میں صرف طاقت یا سیاست نہیں بلکہ روزمرہ زندگی کے چھوٹے معمولات بھی ثقافتی بالادستی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ مارسٹن بلیک کا وزیر کو اپنے طرز زندگی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا دراصل مغربی ثقافتی برتری، کلچرل سپیریورٹی کی علامت ہے، جبکہ وزیر کا مزاحمت کے باوجود سیکھ لینا ہائبرڈ شناخت کی تشکیل کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال دیکھیے، مارسٹن بلیک کہتا تھا کہ ناشتہ اور رات کا کھانا میرے ساتھ میز پر چھری کانٹے سے کھانا ہوگا۔ وزیر کہتی تھی کہ میں زہر کھا سکتی ہوں مگر یہ بے حیائی نہیں کر سکتی۔ آخرکار طے ہوا کہ رات کا کھانا دونوں اکٹھے کھائیں گے۔ وزیر نے چھری کانٹے کی پہچان ایک ہی بار میں سیکھ لی۔ اس طرح ایک اور اقتباس دیکھیے، اہل ہند میں چائے ابھی بہت مقبول نہ ہوئی تھی لیکن مانوس بھی نہ تھی۔ فرنگی مزاج رکھنے والے ہندوستانیوں، خاص کر وہ جو کرسچان ہو گئے تھے یا وہ جن کے والدین میں ایک ہندی نژاد تھا، ان کے ہاں چائے کا چلن بڑھتا جاتا تھا۔ ہندوستانی عموماً چائے میں بہت بلائی اور شکر ملاتے تھے اور بعض تو زعفران بھی تھوڑی سی گھس کر ملا دیتے تھے، لیکن انگریزوں کے ہاں چائے وغیرہ دودھ شکر پیالیوں میں ڈال کر لائی جاتی تھی۔ کوئی انگریز چائے کے ساتھ صرف دودھ یا صرف شکر استعمال کر لیتا، ورنہ انگریزی چائے بالکل سادہ ہوتی تھی۔ فریزرز کو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ چھوٹی بیگم کے ہاں چائے بطرز انگریزی تھی۔ اس طرح ایک اور مثال دیکھیے، ہندوستانی لوگوں کے برخلاف وہ یعنی مارسٹن بلیک ہر بات بہت صاف صاف اور بے کھٹکے کے کہہ دیتا تھا۔ ہم یعنی وزیر بیگم اپنی بات کر رہی ہے کہ ہم لوگ تو دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، پھر اشاروں کنایوں میں کچھ تمہید باندھتے ہیں، پھر حرف مطلب ادا کرتے ہیں۔ میاں بیوی، باپ بیٹے، بھائی بہن سب میں یہی دستور ہے۔ اور صاحب یہاں اب مارسٹن بلیک کی طرف اشارہ ہے، اور صاحب تھے کہ ہر بات پھٹ سے کہہ دیتے تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی وزیر نے بھی بڑی حد تک صاف صاف و بے تکلف بات کہنے کی عادت ڈال لی تھی۔ اب یہاں پہ میں نے 3 سے 4 اقتباسات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وزیر بیگم نے کس قدر آسانی سے نئی باتوں کو قبول کر لیا تھا۔ اب یہ نوبادیاتی صورتحال، اس اقتباس کو موجودہ مابعد صورتحال پاکستانی صورتحال سے اس طرح جوڑا جا سکتا ہے کہ آج بھی ہماری روزمرہ زندگی میں تہذیبی اثرات خاموشی سے موجود ہیں، بالکل اسی طرح جیسے وزیر خانم اور مارسٹن بلیک کے گھریلو معاملات میں 2 مختلف تہذیبیں ایک ساتھ چلنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ پاکستانی معاشرے میں آج بھی مغربی طرز زندگی یعنی ویسٹرن ایٹیٹیوڈ، ڈائننگ کلچر، لائف سٹائل کو جدید اور اعلیٰ سمجھا جاتا ہے، جبکہ روایتی مشرقی آداب کو بعض اوقات پرانا یا غیر ضروری تصور کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میز پر کھانا، چھری کانٹے کا استعمال اور انگریزی آداب کو مہذب ہونے کی علامت سمجھا جانا اسی نوبادیاتی ذہنیت کی توسیع ہے۔ اس طرح گھریلو سماجی زندگی میں بھی کسی کے ساتھ بیٹھنا، کیسے کھانا، کیا پہننا جیسے معمولی رویے شناخت اور طبقے کی علامت بن چکے ہیں۔
یہ وہی کیفیت ہے جو اقتباس میں نظر آتی ہے۔ یہاں وزیر خانم اپنی روایت اور شرم و حیا کے باعث مزاحمت کرتی ہے، لیکن آخرکار ایک نئی تہذیبی نظام کے مطابق خود کو ڈھال لیتی ہے۔ اگلا پوائنٹ نمبر 4 جو ہے وہ ہے مابعد نوآبادیاتی تناظر میں لسانی شناخت۔ اس ناول میں مابعد نوآبادیاتی فکر زبان، لہجے اور ثقافتی اثرات کے حوالے سے نمایاں ہوتی ہے۔ یہاں انگریز اور ہندوستانی تہذیبوں کے درمیان لسانی اختلاط اور ثقافتی آمیزش کو دکھایا گیا ہے۔ انگریزی کردار کا ہندی الفاظ کو بگاڑ کر بولنا اور وزیر خانم کا انگریزی الفاظ کی ٹوٹی پھوٹی ادائیگی کرنا اس کے بات کی علامت ہے کہ استعمار صرف سیاسی یا معاشی غلبہ نہیں بلکہ زبان اور اظہار پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ زبان یہاں طاقت، برتری اور شناخت کی علامت بن جاتی ہے۔ انگریزوں کا مقامی زبان کو اپنی سہولت کے مطابق بدل دینا نوآبادیاتی بالادستی کی نشانی ہے، جبکہ مقامی کرداروں کا انگریزی زبان اپنانا تہذیبی مرعوبیت اور مخلوط شناخت ہائبرڈیٹی کی علامت ہے۔ مثال، ادھر صاحب کو بی بی کی زبان سے، صاحب یہاں ماسٹر بلیک اور بی بی وزیر بیگم، ادھر صاحب کو بی بی کی زبان سے انگریزی لفظوں کی ٹوٹی پھوٹی ادائیگی بھی بڑی پیاری لگتی تھی۔ وہ یعنی وزیر بیگم، وہ کرسمس کو کرسمس کہتی، شمپین کو سمپن بولتی اور پارسلی کو پتیرسلی کہتی۔ اس طرح صاحب بھی ہندی الفاظ کا تلفظ کرنے میں کچھ کم توڑ مروڑ نہ کرتے تھے۔ وزیر سے تو ماسٹر بلیک اچھی خاصی ہندی میں گفتگو کرتا، لیکن نوکروں سے اور دوسرے انگریزوں سے بات کرتے وقت وہ اچھے بھلے ہندی الفاظ کی مت بگاڑ کر رکھ دیتا تھا۔ پیکدان کو پگڈین، پیکدانی کو پگڈنی، چھینٹ کو چنٹنس، چٹھی کو چٹ، چمپئی کو چیمپو، سپاہی کو سپائے اور کھچڑی کو کچڑی بنا دینا تو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ مابعد نوآبادیاتی صورتحال۔ یہ اقتباس آج کے پاکستانی معاشرے سے بھی گہرا تعلق رکھتا ہے۔ یہاں انگریزی زبان کو سماجی وقار، تعلیم اور ترقی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اردو یا مقامی زبان بولنے والے اکثر احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ انگریزی لہجہ اور انداز گفتگو برتری کی علامت تصور کیا جاتا ہے۔ پاکستانی معاشرے میں برگر کلچر، مخلوط زبان، اردو انگلش مکس اور انگریزی الفاظ کے بڑھتے ہوئے استعمال کو مابعد نوآبادیاتی اثرات کے تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ صورتحال اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ استعمار کے خاتمے کے باوجود اس کی لسانی اور تہذیبی بالادستی آج بھی ذہنی سطح پر موجود ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے جی نوآبادیاتی نظام میں عورت، نکاح اور اولاد کی غیر یقینی حیثیت۔ یہ ناول مابعد نوآبادیاتی فکر کے تناظر میں استعماری طاقت کے سماجی اور خاندانی ڈھانچے کو واضح کرتا ہے، خاص طور پر انگریزوں کے مقامی عورتوں کے ساتھ تعلق، نکاح جیسے غیر رسمی رشتوں اور ان سے پیدا ہونے والی اولاد کی غیر یقینی حیثیت کو نمایاں کرتا ہے۔ یہاں بیویاں دراصل ان عورتوں کے لیے بولا گیا ہے جن سے انگریز لوگ شادیاں کرتے تھے۔ یہاں بیویاں دراصل ایک ایسی محکوم شناخت کی علامت ہیں جو قانونی، مذہبی اور سماجی تحفظ سے محروم ہیں۔ انگریز مرد اکثر مقامی عورتوں کو اپنی زندگی کا حصہ تو بناتے ہیں، مگر ان کے رشتوں کو باقاعدہ قانونی یا مذہبی حیثیت نہیں دی جاتی، جس سے یہ تعلق طاقت کے عدم توازن پر قائم رہتا ہے۔ اس ناول میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ بیوی یا بی کا مقام اس کے مرد کی سماجی حیثیت سے جڑا ہوا ہے، جو نوآبادیاتی اور پدرشاہی نظام کی مشترکہ شکل ہے۔ مزید یہ کہ اولاد کا ماں سے جدا کر دیا جانا یا ولایت بھیج دینا اس بات کی علامت ہے کہ استعمار صرف زمین نہیں بلکہ رشتوں، خاندانوں، جذباتی تعلقات کو بھی توڑ دیتا ہے۔ اس طرح ایک منتشر شناخت، فریگمنٹڈ آئیڈینٹی پیدا ہوتی ہے، جو مابعد نوآبادیاتی معاشروں کی اہم خصوصیت ہے۔ مثال، جس بی کا صاحب جتنا بڑا آدمی ہو اتنی ہی بلند حیثیت اس بی کی بھی ہوتی تھی۔ نکاح یا شادی کی کوئی باقاعدہ مذہبی یا قانونی رسم ادا نہ ہوتی تھی۔ بہت سے صاحبان بیویوں کو وصیت میں کچھ رقم یا جائیداد دے جاتے یا بالکل چھوڑ دیتے تھے۔ اولاد کو اکثر ماں سے جدا کر کے ولایت بھیج دیا جاتا تھا۔
اکثر یہ بھی ہوتا تھا کہ کم ذات بیویوں کو چھوڑ کر بہتر بیوی کر لی جاتی اور پرانی بیوی اپنے نطفے اور اس کے بدن کی اولاد کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا۔ اگر کوئی انگریز اپنی بیوی کے حق میں اعلان بھی کر دیتا یا بیان کرتا کہ یہ میری منکوحہ یا بیوی ہے، تو بھی انگریز قانون اور کمپنی کے ضوابط میں ایسی شادی کے کچھ معنی نہ تھے۔ ان کے خیال میں شادی وہی درست تھی جو عیسائی رسوم کے مطابق ہو، جسے کمپنی کی منظور شدہ انگریزی عدالت کے سامنے انجام دیا گیا ہو اور افسر عدالت کے دستخط اور گواہاں نکاح نامے پر ثبت ہوں۔ لیکن انگریزوں کی نکاح بیویوں کا بھی اپنی اولاد پر کوئی خاص دعویٰ یا حق نہ ہوتا تھا۔ حد سے حد یہ تھا کہ ان کے دو نام رکھے جاتے، ایک عیسائی اور ایک ہندوستانی، ہندو یا مسلمان۔ بچوں کی تربیت کا بیشتر حصہ فرنگی اصولوں پر مرتب کیا جاتا۔ اکثر تو 7-8 برس کا ہونے پر بچے، لڑکا ہو یا لڑکی کو ماں سے باجبر یا اس کی مرضی سے لے کر ولایت روانہ کر دیا جاتا۔ اسی صورت میں اگر اولاد ہندوستان میں واپس آتی اور ماں کا تعلق ابھی اپنے صاحب سے قائم رہتا، یا اگر صاحب بھی ملک یا دنیا سے چھوڑ چکا ہوتا لیکن اولاد کو اپنی ماں کے بارے میں کچھ معلوم ہوتا، تو شاید ماں کو ڈھونڈ نکالتے، ورنہ دونوں دنیائیں الگ تو ہو ہی چکی تھیں۔ یہ پورا تصور ایڈورڈ سعید کے نظریہ اورینٹلزم سے جڑا ہے، جس میں استعماری طاقت مشرقی معاشرے کو غیر منظم، غیر قانونی اور جذباتی طور پر کمزور دکھا کر اپنی بالادستی قائم کرتی ہے، جبکہ سماجی رشتوں اور مقامی خواتین کی حیثیت کو غیر یقینی اور ثانوی بنا دیتی ہے۔ مابعد صورتحال۔ یہ صورتحال آج کے پاکستانی معاشرے میں بھی بالادستی طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ یہاں طبقاتی فرق، قانونی عدم مساوات اور طاقتور طبقات کے غیر رسمی تعلقات اکثر کمزور طبقات کی شناخت اور حقوق کو متاثر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مغربی طرز زندگی کی تقلید اور مقامی اقدار کے درمیان کشمکش بھی اسی نوآبادیاتی ورثے کی توسیع ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے نوآبادیاتی شناخت میں انگریز ناموں کا کردار۔ مطلب کہ انگریزی نام رکھنے کے بارے میں، جیسے کہ اس میں ہے وزیر بیگم کی بیٹی صوفیہ، اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ ناول مابعد نوآبادیاتی فکر کے تناظر میں استعماری طاقت کے ذریعے نام رکھنے اور شناخت تشکیل دینے کے عمل کو واضح کرتا ہے۔ یہاں بچی صوفیہ، مسیح جان، بادشاہ بیگم کے مختلف نام دراصل 3 مختلف تہذیبوں، انگریزی، مسیحی اور اسلام کی علامت ہیں، جو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ نوآبادیاتی معاشرے میں فرد کی شناخت خود اس کی نہیں رہتی، بلکہ طاقتور ادارے اور ثقافتیں اسے تشکیل دیتی ہیں۔ اور یہاں میں وضاحت کرتی جاؤں کہ یہاں پہ یہ جو صوفیہ ہے، یہ ماسٹر بلیک وزیر بیگم کی چھوٹی بیٹی ہے، بڑا بیٹا ہے۔ صوفیہ ایک نام اس کا صوفیہ رکھا گیا، جو ماسٹر بلیک نے عیسائی طرز پہ رکھا تھا۔ پھر دونوں نے مل کے ایک نام رکھا جس میں ہندوستانی معاشرت اور انگریزی معاشرت دونوں کی جھلک تھی، جیسے مسیح جان، اور تیسرا نام صرف وزیر بیگم نے رکھا تھا، جس کو بادشاہ بیگم کہا گیا۔ ماسٹر بلیک اور چھوٹی بیگم کے درمیان نام کے انتخاب کی کشمکش دراصل اس بات کی علامت ہے کہ نوآبادیاتی ماحول میں شناخت ایک متنازع اور طاقت سے جڑا ہوا مسئلہ بن جاتا ہے۔ بپتسمہ انگریزی نام پر بپتسمہ عیسائیوں کا ایک تہوار اور اذان مقامی نام پر دینا اس مخلوط تہذیبی نظام کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں ایک فرد مختلف ثقافتی حوالوں سے جیتا ہے۔ یہ کیفیت مابعد نوآبادیاتی اصطلاح میں مخلوط شناخت کہلاتی ہے۔ مزید یہ کہ لیڈی ایملی بیلی کا حقارت آمیز تبصرہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ استعماری ذہن مقامی ثقافت اور لہجے کو ہمیشہ کم تر سمجھتے ہیں، چاہے فرد کتنی ہی مہارت کیوں نہ رکھتا ہو، اور یہ رویہ ادرنگ اور ثقافتی برتری کے نظریے کی واضح مثال ہے۔ ناول سے اقتباسات دیکھیں۔ بپتسمہ صرف صوفیہ کے نام پر ہونا تھا، لیکن اذان بادشاہ بیگم کے نام پر دی گئی۔ صوفیہ ماں اور آیاؤں کے ساتھ ہندی بھی سیکھتی رہی۔ وہ انگریزی گانا گاتی تھی، مگر اس کا لہجہ ہندوستانی تھا۔ لیڈی ایملی نے اس کے لہجے کو گموار اور ناقابل فہم قرار دیا۔ اب اس بات کا مابعد نوآبادیاتی صورتحال۔ آج پاکستان میں بھی اسی طرح شناخت کے مسائل موجود ہیں۔ انگریزی نام، مغربی طرز تعلیم اور مذہبی شناخت ایک ساتھ فرد کی شخصیت کا حصہ بنتے ہیں۔
اکثر افراد بیک وقت مختلف تہذیبی حوالوں میں جیتے ہیں۔ گھر میں مقامی زبان، تعلیمی اداروں میں انگریزی اور مذہبی شناخت الگ سطح پر۔ اس طرح لہجہ اور زبان آج بھی سماجی معیار اور طبقاتی برتری کی علامت سمجھے جاتے ہیں جو نوآبادیاتی ذہنیت کی باقیات ہیں۔ اس سے اگلا ہمارا پوائنٹ ہے مغربی برتری اور مشرقی تضلیل، نوآبادیاتی زاویہ نظر۔ اس ناول میں بعد نوآبادیاتی فکر کے تناظر میں استعماری ذہنیت کو مغربی برتری اور مشرقی تضلیل کے حوالے سے پیش کیا گیا ہے، جہاں مارسٹن بلیک اور دوسرے انگریز کردار اہل ہند کو غیر مہذب، غیر ترقی یافتہ اور چور سمجھ کر ایک ایسی فکری درجہ بندی قائم کرتے ہیں جس میں مغرب کو برتر اور مشرق کو کمتر ثابت کیا جاتا ہے۔ یہ رویہ صرف ذاتی رائے نہیں بلکہ پورے نوآبادیاتی نظام کی وہ ذہنی ساخت ہے جو مقامی لوگوں کو اخلاقی اور تہذیبی طور پر کمتر دکھا کر استعماری غلبے کو جائز بناتی ہے۔ دوسری طرف وزیر خانم کا رد عمل اس استعماری بیانی کے خلاف ایک داخلی مزاحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ انگریزوں کے رویے، ان کی بے حسی اور مقامی شناخت کے استحصال کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ نتیجہ اخذ کرتی ہے کہ چوری یا بد اعتمادی سے مقامی لوگوں کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک استعماری ماحول کی پیدا کردہ کیفیت ہے۔ مزید یہ کہ انگریز کرداروں کا مذہبی اور نسلی تعصب جیسے کالے رنگ کو بدی اور گمراہی سے جوڑنا مابعد نوآبادیاتی نظریہ کے مطابق نسلی درجہ بندی کی واضح مثال ہے۔ اس میں سفید فام کو پاکیزہ اور سیاہ یا سانولے رنگ کو کمتر سمجھا جاتا ہے جو استعماری فکر کا بنیادی جز ہے۔ مثالیں دیکھیں۔ اہل ہند کو وہ غیر مہذب اور غیر ترقی یافتہ سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک کالا رنگ گمراہی اور بدفعلی کی علامت تھا۔ وہ ہندوستان کے لوگوں کا احترام نہیں کرتے تھے، لیکن وہ کبھی کبھی چڑچڑا کر وزیر سے یہ بھی کہہ گزرتا کہ تم ہندوستانی ہوتے بڑے چور اور بے ایمان ہو۔ یعنی یہ جو جملہ ہے یہ اکثر مارسٹن بلیک وزیر بیگم کو کہتا تھا۔ وزیر خانم دل ہی دل میں اس رویے پر احتجاج کرتی تھی۔ مارسٹن بلیک کے خیال میں ہندوستان کے لوگ عموماً غیر ترقی یافتہ اور غیر مہذب تھے۔ وہ یہاں ریت رسم کی کثرت پر ہنستا تھا اور کہتا تھا کہ دولت اور عزت دونوں گنوانے کا اچھا طریقہ تم لوگوں نے نکالا ہے۔ یہاں تک تو شاید کچھ ٹھیک بھی تھا، لیکن مارسٹن بلیک کے ہم قوموں کے دلوں میں ہند اور اہل ہند کی باتوں، ان کی معیشت و معاشرت اور ان کے خیالات و عقائد، ان کے مذہب کسی چیز کی کچھ قدر نہ تھی۔ یوں یہ اقتباس نہ صرف معاشیتی تصادم کو دکھاتے ہیں بلکہ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ استعمار صرف سیاسی یا معاشی نظام نہیں تھا بلکہ ایک مکمل فکری اور اخلاقی نظام تھا جس نے شناختوں، اقدار اور انسانوں کے بارے میں تصورات کو بھی تشکیل دیا۔ مابعد نوآبادیاتی صورتحال۔ آج کی مابعد نوآبادیاتی پاکستان صورتحال میں مغربی برتری اور مشرقی تضلیل کا تصور اپنی شکل بدل کر موجود ہے۔ استعمار ختم ہونے کے باوجود مغربی طرز زندگی، زبان اور معیار ترقی کو اکثر برتر سمجھا جاتا ہے جبکہ مقامی ثقافت اور روایات کو بعض اوقات کمتر سمجھا جاتا ہے۔ میڈیا، تعلیم اور سماجی رویوں میں بھی یہی رجحان نظر آتا ہے جس سے ثقافتی عدم توازن پیدا ہوتا ہے۔ یوں آج بھی معاشرہ ایک ایسی ذہنی کشمکش میں مبتلا ہے جس میں اپنی تہذیب اور مغربی معیار کے درمیان فرق قائم ہے۔ اب آخر میں ہم اس کا جو خلاصہ پیش کرتے ہیں پورے مضمون کا۔ مابعد نوآبادیاتی فکر کے حوالے سے ناول کے چاند تھے سر آسماں کا جائزہ۔ شمس الرحمان کا ناول کے چاند تھے سر آسمان مابعد نوآبادیاتی تناظر میں برصغیر کے اس دور کی عکاسی کرتا ہے جب مغربی برطانوی اقدار نے نہ صرف سیاسی نظام بلکہ سماجی اور تہذیبی ڈھانچے کو بھی متاثر کیا۔ اس ناول میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح مغربی تہذیب کو برتر اور مقامی تہذیب کو کمتر سمجھنے کا رجحان پیدا ہوا جس نے شناخت کے بحران کو جنم دیا۔ ناول کے کردار مختلف تہذیبی دباؤں کے درمیان اپنی شناخت برقرار رکھنے یا نئی شناخت اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے مابعد نوآبادیاتی فکر کا وہ بنیادی تصور واضح ہوتا ہے کہ نوآبادیاتی نظام صرف زمین پر قبضہ نہیں کرتا بلکہ ذہنوں اور ثقافتوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ناول میں ثقافتی آمیزش اور شناخت کی تقسیم بھی نمایاں ہے۔ یہاں مشرقی اور مغربی اقدار ایک دوسرے سے ٹکراتی اور ملتی ہیں، نتیجتاً ایک ایسا سماجی فضا بنتی ہے جس میں فرد مکمل طور پر
کسی ایک تہذیب سے وابستہ نہیں رہتا۔ یہ ناول مابعد نوآبادیاتی فکر کی روشنی میں یہ حقیقت واضح کرتا ہے کہ نوآبادیاتی اثرات ختم ہونے کے باوجود ان کے فکری اور ثقافتی اثرات آج بھی پاکستانی شناخت، زبان، سماجی رویوں میں موجود ہیں۔ یہ ناول مابعد نوآبادیاتی فکر کے حوالے سے ایک اہم اور قابل مطالعہ تخلیق ہے کہ اس میں نوآبادیاتی دور کے تہذیبی اثرات، ثقافتی تصادم اور شناخت کے مسائل کو مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ چاند تھے سر آسماں اس لحاظ سے ایک اچھا مابعد نوآبادیاتی ناول ہے جو استعمار کے فکری اور سماجی اثرات کو واضح کرتا ہے۔ اچھا، جس کے ساتھ ہی میرے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو کہ چاند تھے سر آسماں ناول کا مابعد نوآبادیاتی مطالعہ سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگے تو میرے اس یوٹیوب چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔